کیوں پڑھ کے دکھایا، اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ، کسے کنج پڑھیا، کسے کنج پڑھیا، کسے رات پڑھیا، کسے دن پڑھیا، کسے عین پڑھیا، کسے غین پڑھیا، اے قرآن نورانی شیشہ، کسے کنج پڑھیا، کسے کنج پڑھیا، کسے رات پڑھیا، کسے دن پڑھیا، کسے عین پڑھیا، کسے غین پڑھیا، پرنج کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایہ، جیویں نیزے سخی حسین پڑھیا، پرنج کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایہ، جیویں نیزے سخی حسین پڑھیا۔ وہ اسی کیوں نہ کیے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جا بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جا بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اے میرے غلاموں، میں قیامت تک واسطے تواڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہوں، بڑیاں بھاری چیزاں، قیمتی چیزاں، معتبر چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، آج دنیا تو باپ ہی جاندا ہے، والد گرامی بھی دنیا تو جا رہے ہیں، والدہ بھی جا رہی ہے، دادا نانا چاچا بابا سارے جا رہے ہیں۔ کوئی والد دنیا تو جاندا ہے، عدم اولاد واسطے بڑا رقبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں عدم کاروبار چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں عدم وڈی جائیداد چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی دنیا تو روانہ ہویا عدم بہت بڑا پیارا مکان دے کے جا رہے ہیں۔ حضرات، کوئی بندہ دنیا تو جاندا ہے آدم علم دے کے جا رہے ہیں، کوئی آدم حکمت چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی آدم سیاست چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن آؤ اللہ دے نبی جدوں بھی دنیا تو پردہ فرماون لگ دے، دنیا نو جائیداد سونا چاندی نہیں بلکہ شریعت مطہرہ دے کے جا رہے ہیں۔ نبیاں دی وراثت سونا چاندی جائیداد تے کاروبار نبیاں دی وراثت نہیں بلکہ انبیاء دی وراثت اللہ دا دین ہوندا ہے۔ نبی دی زندگی دی پوری کمائی دین مطہرہ ہوندا ہے، اور اپنی پوری شریعت، پیاری شریعت اللہ دے نبی دے کے جاندے ہیں۔ اور میرے کریم آقا نے یہی فرمایا کہ میں ان قریب تواڈے تو جدا ہون والا، ظاہری پردہ فرماون والا، میں تانوں دو چیزاں دے کے جا رہا ہوں۔ ایک کیڑی شے؟ کتاب اللہ و عطرتی، پہلی شے اللہ دا قرآن دے کے جا رہے ہیں، نصاب دے کے جا رہے ہیں تواڈی زندگی واسطے، ایک جناب والا پوری ہدایت دی کتاب دے کے جا رہے ہیں، و عطرتی، اور نال اپنی اولاد دے کے جا رہے ہیں، اپنا گھرانہ دے کے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صرف قرآن ہی دے کے جاؤ ساڈے واسطے یہی کافی آئی، کیونکہ قرآن کریم دی شان ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ فرمایا ہر خشک و تر شے قرآن کریم میں جمع کر دیتی گئی۔ زمین دا ذکر کچھ قرآن کریم بیان کر رہے ہیں، آسمان دی گل کچھ قرآن کریم بیان کر رہے ہیں، تارے دی گل کچھ قرآن کریم بیان کر رہے ہیں، ستاریاں دا تذکرہ سن قرآن کریم بیان کر رہے ہیں، والدین دی شان قرآن بیان کر رہے ہیں، اللہ دی توحید قرآن بیان کر رہے ہیں، نبیوں دی نبوت قرآن بیان کر رہے ہیں، رسولوں دی رسالت قرآن کریم بیان کر رہے ہیں، اللہ دے فرشتیاں دا ذکر قرآن بیان کر رہے ہیں، جنہ دی گل قرآن سنا رہے ہیں، اپنے پڑوسی دی گل قرآن کر رہے ہیں، یتیم دا حق قرآن بیان کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، قرآن دی شان ہے، ساڈے ذہن دے اندر سوال بعد وچ آمدا، جواب اللہ دا قرآن پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ صرف سانو قرآن ہی دے کے جاؤ یہ بھی کافی ہے، آپ آل کیوں دے کے جا رہے ہو، اپنا گھرانہ کیوں دے کے جا رہے ہو؟ فرمائے لوگو، ایک ہے قرآن کریم، قرآن کریم میں تھیوری اور میری آل پریکٹیکل۔ تساں قرآن پڑھ سکتے ہو، عمل کر کے نہیں دکھا سکتے،
لیکن میرا گھرانہ ہے کہ قرآن پڑھ سی بھی صحیح اور قرآن دے اتے عمل کر کے دکھا رہے ہو سی۔ اگر تساں صبر دی مثال ویکھنا چاہتے ہو او میدان کربلا وچ میرے حسین نے ان اللہ مع الصابرین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ دی صحیح تفسیر بیان کر کے میدان کربلا دے اندر لکھائیے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی دے کم دے اندر اچھائی دے کم دے اندر تعاون کریا ہے۔ فرمایا تساں صرف پڑھیا ہے، حقیقی تعاون ویکھنا چاہتے ہو آؤ میدان کربلا دے اندر میرے حسین دے پورے گھرانے دا تعاون ویکھو۔ میرے حسین میدان کربلا تشریف لایا ہے، یزید لعنتی برسر اقتدار آیا، اس مدینہ شریف دے اندر میرے حسین نے خط لکھیا حسین ابن علی میں ان خلافت تے براجمان ہو گیا، تسا میرے ہاتھ تے بیعت کر لگو۔ میرے حسین فرمایا یزید تو لعنتی نہ پا کے اور میرا جسم پا کے میرا خون پا کے میں سیدہ کائنات دا لخت جگر ہاں، اے میں پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ دے اندر نہیں دے سکتا۔ آپ مدینہ چھوڑ دیتا، اس واسطے نہیں چھوڑیا کہ میں جا کے جنگ کرا، جنگ دی نیت نال میرے حسین مدینہ نہیں چھوڑیا، بلکہ اس واسطے مدینہ چھوڑیا ہو سکتا یزید بدتمیز ہے، اس کو حکومت لشکر ہے کہ مدینہ شریف جنگ شروع نہ ہو جاوے، میری وجہ تو میرے نانا مصطفیٰ دے شہر دا تقدس قبال نہ ہوئے۔ آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ شریف آئے، مکہ دے اندر کوفہ والے خط لکھے حسین ابن علی یزید برسر اقتدار آ گیا ہے، یزید شراب بھی ہے، زانی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دی حد نو تروڑ رہا ہے، تساں آؤ اساں تواڈے ہاتھ تے بیعت واسطے تیار ہیں۔ کروڑ ہاں خط آئے، ہزارہ ہاں خط آئے، روزانہ پیغام آ رہے ہیں۔ حسین ابن علی مکہ شریف کے اندر موجود ہیں، عین حج دا موقع ہے، سارے مسلمان اپنے علاقے چھوڑ کے اپنے وطن چھوڑ کے بیت اللہ شریف آ رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے مسلسل کوفہ والے خط لکھ رہے ہیں، جن کو دھوکے سے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین بن علی نو کوفیاں خط لکھے اور بہانہ اے تراشیا حسین ابن علی آئی توڑے نانا جان دی شریعت کے وقت آ گیا ہے، آئی یزید برسر اقتدار آ رہے ہیں، اگر تساں اپنے آپ نو قربان نہیں کریں دے اور کوفہ دے اندر تشریف لے کے نہیں آمدے اپنے نانا جان دی شریعت نو بچاون واسطے ساڈے کول آ کے حکومت واسطے خلافت واسطے نہیں آمدے، کل قیامت دے میدان وچ نانا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ میں تواڈی شکایت کر دے ساں، اساں سارے کوفی رل کے تواڈی شکایت اور شکوہ کر دے ساں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیگر صحابہ منع کیتا، حسین ابن علی کوفہ والے بے وفا ہیں، حضرت مولا کائنات نال جڑا سلوک انہاں کیتا تواڈے سامنے، تواڈے بھائی حسن نال جڑی بے وفائی انہاں کیتی تواڈے سامنے، انہاں کدی وفا نہیں کیتی، لیکن میرے حسین فرمایا وفا ہووے یا نہ ہووے ہن گل میری ذات دی نہیں، گل مصطفیٰ کریم دے دین دی آ گئی ہے، میرا تن من دھن قربان ہو جاوے لیکن میں مصطفیٰ کریم دے دین واسطے سب کچھ قربان کرنے تیار ہو گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسا میدان کربلا گئے، 2 محرم الحرام نو میدان کربلا دے اندر 3 محرم 4 محرم 5 7 محرم نو مزید دباؤ تیز کیتا گیا، پانی بند کیتا گیا، میرے حسین نے مجبور کیتا جا رہا ہے کہ حسین نے پانی بند کر کے مجبور کر دے وہ تاکہ دے سامنے دے بچے تڑپ رہے ہوئے، پیاسے بچے معصوم بچے مجبور کر دیں دیں، اولاد دے سامنے بیٹا رو رہے ہوئے، والدین دا دل پسیج جاندہ ہے کیونکہ قدر اولاد دی فاطمہ جان یا جان
حسین دی فاطمہ جانے فرمایا انہاں دے پانی بند کرو، یزیدی بدبخت میرے حسین دے لشکر تے پانی بند کر رہے ہیں، میرے حسین نے مجبور کیتا جا رہا ہے۔ 7 محرم الحرام نو پانی بند ہویا، 8 محرم الحرام 9 حضرات محترم 9 محرم نو آخری پیغام آیا، حسین یا جنگ کرو یا بیعت کرو۔ میرے حسین فرمایا جنگ تو میں نہیں کر سکتا، بیعت میں نہیں کر سکتا، ہاں اگر تساں جنگ دا آغاز کر رہے ہو تو میں دفاع واسطے اپنا سب کچھ قربان کر سکنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، میدان کربلا دے اندر تیرے میرے بادشاہ حسین نواب کربلا حسین نے جناب والا میدان کربلا دے اندر فرمایا یزیدیو میں بیعت نہیں کرنا چاہتا، میں اپنا پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ دے اندر نہیں دینا چاہتا، اگر میں بیعت کرنی ہو یا مدینہ چھوڑ کے نہ آوا، اگر میں بیعت کرنی ہو یا مکہ چھوڑ کے نہ آوا، اے کفریو بدبختو میرا راستہ صاف کر دیتا جاوے، میں نے مجبور نہ کیتا جاوے، لیکن میرے حسین دا راستہ تنگ کیتا گیا ہے۔ اور جناب والا اس پریشانی دے عالم دے اندر، اس مصیبت دے دور دے اندر، بھوک اور پیاس دے حالت دے اندر جناب والا وتعاونوا علی البر والتقوی دی ایت کریمہ دی تفسیر میرے حسین دا پورا گھرانہ بیان کر کے واضح کر رہے ہیں، لوگو تساں قرآن پڑھ سکتے ہو، قرآن تے عمل کر کے نہیں دکھا سکتے، اگر قرآن تے عمل ویکھنا ہوے اور میدان کربلا دے اندر میرے حسین دا پورا گھرانہ حسین نال تعاون کر رہے ہیں۔ میرے نبی دے غلامو، میرے امام علی مقام دے نال گھر والی بھی ہے، گھر والی بھی تعاون کر رہی ہے، اے نہیں آکھیا میرے لجپال حسین اساں تھوڑے نال نکاح کیتا ہے، اس واسطے تو نکاح نہیں کیتا کہ میدان کربلا دے اندر پتی ریتوں تے سانو ذلیل کیتا جاوے، بھوک پیاس برداشت کرائی جاوے، اعتراض نہیں کیتا، بلکہ میرے حسین لجپال دی گھر والی نے فرمایا میرے لجپال حسین تواڈے نانا دے دین تے وقت آ گیا ہے، تساں اگے قدم بڑھاؤ، پورا گھرانہ تواڈے نال کھڑا ہو کے تعاون کر رہے ہیں۔ میرے نبی دے غلامو جوان علی اکبر نے نہیں آکھیا بابا جان میری عمر 15 سال ہے یا 18 سال ہے، اے جوانی دی حالت دے اندر مینوں ذبح کیتا جا رہا ہے، میں تعاون نہیں کر سکتا، اعتراض نہیں کیتا۔ میرے نبی دے غلامو میدان کربلا دے اندر علی اکبر نے بھی تعاون کر کے دکھایا ہے، جناب سیدہ پاک نے بھی تعاون کر کے دکھایا ہے، جناب زینب نے بھی تعاون کر کے دکھایا ہے، معصوم علی اصغر نے بھی تعاون کر کے دکھایا۔ میدان کربلا دے اندر وتعاونوا علی البر والتقوی دی حقیقی تفسیر میرے حسین نے دکھا دیتی ہے، اور میرے حسین نے جناب والا واضح کر دیتا ہے، لوگوں میرے نبی فرما گئے قرآن ما علی وعلی القرآن، قرآن علی دے نالے، علی قرآن دے نالے، قرآن حسن دے نالے، حسن قرآن دے نالے، قرآن حسین دے نالے، حسین قرآن دے نالے۔ اگر قرآن کی سمجھ نہ آوے اور میدان کربلا دے اندر نبی دا نواسا قرآن دی تفسیر بیان کر رہی ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی دے کم دے اندر تعاون کریا ہے۔ آج دے دور دے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے، اگر باپ نیکی کرنا چاہتا ہے تو بیٹا رکاوٹ بڑھ جاتا ہے، اگر بیٹا نیکی کرنا چاہتا ہے باپ رکاوٹ بڑھتا ہے، گھر والا اگر نیکی دا کم کرنا چاہتا ہے گھر والے دیے نہیں کرما لیا، اے پیسہ اے دولت دین واسطے نہ دے بلکہ پہلے میرا گھر تعمیر کر کے دے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ لیکن آؤ میدان کربلا دے اندر رکاوٹ کوئی شے نہیں بنی، نہ اولاد نے تعاون تو انکار کیتا، نہ گھر والی نے تعاون تو انکار کیتا، نہ جناب سیدہ کائنات دی پیاری بیٹی ثانی زہرا سلام اللہ علیہ نے تعاون تو انکار کیتا۔ میرے نبی دا گھرانہ تعاون کر رہے ہیں، ہر ایک نے بڑھ چڑھ کے تعاون کیتا۔ آج دے دور دے اندر تعاون مشکل ہے، لیکن آؤ میرے حسین نے کربلا دے اندر دسیا جس ویلے دین تے وقت آوے تواڈے تعاون دی ضرورت ہوے پیچھا نہ ہٹیا ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ مشن حسین اے، فکر حسین اے، پیغام حسین اے، سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ فرمایا سب کچھ قربان کر کے پریشان نہ ہوئے ہے، رب تے راضی ہو جائے ہے، وقت قیامت تک قرآن ہی باقی ہے، قرآن علی لاؤن والا ہی باقی رہنے والا ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی۔ بیرا شریف دے اندر جس ویلے میں زیر تعلیم آؤں تو میں اس سے ویکھیا کہ ایک سال دستار فضیلت دے موقع تے بہت بڑے بزرگ تقریباً عمر 50 سال یا 55 سال عمر، سفید داڑھی، بڑا بھاری بھرکم جسم، انہوں نے دستار بندی کرائی گئی۔ اسا پوچھا بھائی انہاں واقعی دارالعلوم بیرا شریف 9 سال دا کورس مکمل کیتا ہے یا ویسے اعزازی طور تے دستار کرائی گئی؟ دسیا گیا واقعی انہاں 9 سال دا کورس مکمل کیتا ہے۔ وہ دی وجہ کہ جنہیں جی اے ریٹائر صوبیدار ہے،
اس پوری زندگی حکومت دی نوکری کی تھی، ریٹائر ہو کے گھر آیا تے 2 بیٹے ہیں. اس اپنے بڑے بیٹے نے آخیا بیٹا ہن گھر دے معاملات میرے ذمے کرو، میں گھر دا کام کرے سا، تساں جاؤ نبی پاک دا دین جا کے سکھو. تے بڑے بیٹے کیا ابا جی میرے کو نہیں سکھ سکیندا، آپ کر لو، تانوں شوق ہے خود پڑھ لو. چھوٹے بیٹے نے آخیا بیٹا ہن گھر دے کام میرے ذمے لا، میں تینوں چھٹی دینا، جا دین سکھ. چھوٹے بیٹے یہی آخیا ابا میں نہیں کر سکتا، اگر بڑا شوق ہے تو خود جا کے کرو. حضرات گرامی، والد گرامی جذبے چ آ گئے، جوش چ آئے. ریٹائر صوبے دار 50 سال یا 60 سال عمر ہے، اس آخیا ٹھیک ہے اگر تواڈا یہی دعویٰ ہے ہن گھر جانے تے تسا جانو، اج دے بعد مینوں گھر دے بارے کوئی شکایت نہ کرے ہے. میں نے 9 سال دا چلا کرنا پوسی اور میں خود نبی دا دین حاصل کرینا. اس نوجوان نے آخری عمر دے اندر آ کے 9 سال کورس پورا کیتا، دستار بندی سجائی، سنت رسول چہرے دے ہوتے. اج وہ نبی دا غلام ہے، منبر تے بیٹھ کے یا خدا دا قرآن پڑھدا یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھ رہا ہے. حضرات محترم، آج ساڈے معاشرے کی رکاوٹ ہے کہ نہیں؟ والد گرامی دے سامنے بیٹا رکاوٹ نہیں بنتا، بیٹے دے سامنے ماں رکاوٹ نہیں بنتی، بیٹی دے سامنے ماں رکاوٹ بن رہی ہے، باپ دے سامنے بیٹا رکاوٹ بنتا ہے. لیکن آؤ میدان کربلا دے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بنیا، ہر ایک نے تعاون پیش کر کے ثابت کر دیتا اے بابا حسین آئی تساں قربان کر دے جاؤ، اساں قربان ہون واسطے تیار ہیں. میرے حسین ابن علی دے اوتے اج دے اس پرفتن دور وچ بہت بڑا اعتراض یہ کیتا جاندا ہے. میرے حسین مدینہ شریف چھوڑیا، مکہ شریف چھوڑیا، میدان کربلا آئے، کرسی لمن واسطے آیا، حکومت لمنا چاہتے ہیں. میں کہ بدبختو یہ عقیدہ غلط ہے، اے حسین دی شان نہیں، اے حسین تے الزام لایا جا رہا ہے، میرے حسین دی شان نو گھٹایا جا رہا ہے. حسین او نہیں جڑا کرسی واسطے آوے، کرسی واسطے او لڑدا ہے جڑا کرسی دا بھکھا ہوئے، جڑا کدی